بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ والصلاة علی اہلها ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء اللہ واعداء الرسول من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لی خمسۃ اطفی بہم حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ صلوات بھیجے محمد آل محمد علیہ السلام پر صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد، الحمدللہ تجوید قرآن کریم کی آج دوسری کلاس۔ پہلی کلاس کا خلاصہ ہم نے معلوم کیا کہ اس فن علم تجوید کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور اس علم تجوید کا بانی، موجد اور اس فن تجوید کو ہم تک پہنچانے والی ذات اقدس کون سی ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ فن تجوید میں حرف اس آواز کا نام ہے جس کا اعتماد کسی مخرج پر ہو، یعنی وہ کسی معین یا غیر معین مخرج سے ادا ہوتی ہو۔ حلق، دہن، لب وغیرہ کے کسی معین جز کو معین مخرج کہتے ہیں، اور جوف الفم غیر معین مخرج۔ ہماری بحث کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ حروف جو دہن سے ادا ہوتے ہیں ان پر ہم نے ذرا سی توجہ کی اور انہیں حاصل کیا، وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں ان کو ہم نے حاصل کیا۔ اصلہ یا حروف اللحویان یا کوے کے حروف کو ہم نے حاصل کیا، اور اس کے بعد خلائے دہن کے حرف ہم نے حاصل کیے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حروف کی تجوید کے لحاظ سے 9 قسمیں ہیں۔ حروف کی از نظر تجوید فی المخارج یعنی مخرج کے لحاظ سے 9 قسمیں ہیں۔ پہلے حروف حلقی تھے جنہیں ہم نے حاصل کیا۔ حرف حلقی شش بود ای، حرف حلقی شش بدان ای با وفا، حمزہ ہاؤ ہاؤ خاؤ عین و ہا۔ دوسری مقام پر ہم نے حروف حلقی کی از نظر تجوید دوسری قسم کو حاصل کیا، حروف لحات۔ تیسری قسم حروف شجری۔ جہاں تک مخارج حروف میں ضروری ہے کہ ہم اس کی اصطلاح کو حاصل کریں، جو مولا متقیان امیر المومنین حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام عجل فرجہم ولعناداہم نے بیان فرمایا، اس کے لحاظ سے ان اصطلاحات کو حاصل کریں ضروری ہے، اس لیے کہ آئندہ انشاءاللہ جب علم کی زکوٰۃ اس کو پھیلانا ہے، ہم کلاسز دے رہے ہوں گے آئندہ اپنی زندگی میں انشاءاللہ، تو ان اصطلاحات کو حاصل کریں گے۔ دوسری قسم مخارج حروف حاصل کرنے کی ہماری عام زبان کے، جس کا کچھ خلاصہ ہم نے گزشتہ کلاس میں دیا۔ حرف طا، حرف را، حرف حا، حرف ہا، حمزہ، عین، یہ حروف ہم نے اپنی عام زندگی میں جو حروف استعمال کرتے ہیں، آوازیں استعمال کرتے ہیں، اس کے تحت میں حاصل کیا تھا۔ اصطلاحات کی بحث انشاءاللہ آج ہوگی۔ مخارج حروف میں فن تجوید میں ہمیں معلوم ہے کہ کسی زبان کی سادی آواز کو ملفوظی حروف کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ پہلے ہم ایک خلاصہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وائٹ بورڈ پر اس کے خصوصیات کو لکھ دیتے ہیں۔ جیسا گزشتہ کلاس میں ہمیں معلوم ہوا کہ بہت سی طالبات یہ چاہتی تھیں کہ ہم آہستہ بولیں، تو وہ آہستہ بولنے کا موقع جو ہے وہ انشاءاللہ وائٹ بورڈ پر آئے گا۔ کسی زبان کی سادی آواز کو ملفوظی حرف کہتے ہیں۔ سادی آواز لفظ ہے، اس آواز کی شکل کو مکتوبی حرف۔ ملفوظ اور مکتوب سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہم لکھیں گے تو وہ مکتوبی شکل ہے، اور ادا کریں گے تو وہ لفظ ہے۔ لفظ کے اصل معنی ہے پھینکنا۔ علم تجوید میں حروف کے لیے آواز کو ہوا کے ساتھ باہر نکالنا یا پھینکنا لفظ کہلاتا ہے۔ مثلا لفظت النوا، میں نے گٹھلی پھینکی۔
فرماتے ہیں چونکہ مختلف حروف کو جوڑ جوڑ کر لفظ بنائے جاتے ہیں، اس لیے ان حروف کو حروف الہجا کہتے ہیں، یا حروف تہجی یا حروف الہجائیہ۔ حروف معجم بھی یہی حروف کہلاتے ہیں۔ عربی میں حروف ہجا کی تعداد 28 ہے۔ جب ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کہیں 29 حروف لکھے ہوئے ملتے ہیں، کہیں 30 حروف لکھے ہوئے ملتے ہیں عربی کے، لیکن وہی ایک حمزہ اگر بغیر زیر زبر پیش جزم کے آ جائے تو الف کہلاتا ہے، اور زیر زبر پیش یا جزم کے ساتھ آئے تو اسی کو حمزہ کہتے ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں مکتوبی، وہ انشاءاللہ ہم وائٹ بورڈ پر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ بڑی یہ جو اردو میں استعمال ہوتی ہے، کہتے، کھاتے، پیتے، سنتے، چلتے، اٹھتے، بیٹھتے میں جو بڑی یہ استعمال ہوئی، عربی زبان میں بڑی یہ کا تصور نہیں ہے، لیکن صرف ایک جگہ اس بڑی یہ کو ایک قاری نے استعمال کیا، استاد حفص ان کا نام ہے، اور عاصم کوفی یا اعصم کوفی کے شاگردوں میں سے ہیں، اور ہم استاد حفص کی قرأت کو اور استاد حفص کی تجوید جو متصل ہے مولا کائنات سے، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس عضو یا حصہ عضو سے کسی حرف کا تلفظ ادا ہو، وہ عضو یا حصہ عضو اس حرف کا مخرج کہلاتا ہے۔ مخارج میں معلوم ہے کہ ہونٹ ہیں، ہونٹوں کے دو حصے ہیں، اوپر کا ہونٹ، نیچے کا ہونٹ، پھر ہر ایک ہونٹ کے دو حصے ہیں، بری اور بحری، خشک ہونٹ اور تر ہونٹ۔ باہر کا حصہ خشک ہے، ہونٹ کے اندر کا حصہ تر ہے۔ اس کے بعد زبان ہے جو اپنے دانتوں کے ساتھ اور مسوڑے کے ساتھ مل کر حروف کو ادا کرتی ہے۔ پھر حلق ہے جس سے ہم نے دو حروف کو حاصل کیا، حروف لحاظ کو۔ تالو اور دانت اور مسوڑوں سے مل کر ہوا کو آواز کے ساتھ خارج کرنے سے مخرج بنتا ہے خاص حروف کا۔ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ 28 حروف میں سے 10 حروف اردو زبان میں بہت آسان ہیں۔ 28 حروف اردو زبان جاننے والوں کے لیے، اردو دانوں کے لیے اور بھی آسان ہیں۔ اردو ایک ایسی زبان ہے کہ جس کا جاننے والا یا بولنے والا، مادری زبان کچھ بھی ہو، اگر اردو جانتا ہے تو یہ کئی زبانوں کا مجموعہ ہے، خصوصاً عربی کا مجموعہ۔ فرماتے ہیں انسان کے منہ میں عموماً 32 دانت ہیں، جن میں سے کچھ دانتوں کو ہم نے گزشتہ درس میں حاصل کیا، ثنایا، رباعیات، انیاب، اور اس سے آگے بڑھ کر ضواحک، طواحن اور نواجز۔ یہ وہ دانت ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم حروف کو ادا کرنے کے لیے جن سے مدد لیتے ہیں اور حروف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ عربی حروف کو صحیح مخارج سے ادا کیا جائے؟ فرماتے ہیں کہ جب صحیح حرف سے عربی عبارت، خصوصاً قرآن کریم کی یا دعائیں جو معصومین علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی ہیں، صحیح عربی میں ادا ہوں گی تو معنی صحیح ادا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز عربی میں ہے، اذان و اقامت عربی میں ہے، اور وہ اللہ کی وہ زبان ہے جسے اللہ نے ہر ایک کے لیے آسان کیا۔ تیسری بحث ہماری اعضاء عربی میں جن کے نام ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نے کچھ تجویدی یا مخارج کے ادائیگی کے عضو یا اعضاء کو حاصل کیا۔ ہونٹ، شفتن، بالائی اور نچلا ہونٹ، باہر اور اندر کا ہونٹ۔ اس کے بعد خیشوم، ناک کی جڑ، اور اس کے بعد کوا، عربی میں لحاظ۔ اور آج ہماری بحث ہے زبان کی۔ زبان کو عربی میں لسان کہتے ہیں، اور زبان کا دانتوں کی طرف سے آخری حصہ اقصی لسان، درمیان کا حصہ وسط لسان، اور شروع کا حصہ ادنی لسان۔ اس کو ہم الٹ بھی سکتے ہیں، شروع کے حصے کو اقصی لسان کہہ سکتے ہیں حلق کی طرف سے، درمیان کا حصہ وہی وسط لسان ہوگا، اور
حلق کی طرف کا حصہ ادنا لسان کہلا سکتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس زبان کی نوک ہے جسے رأس لسان کہتے ہیں، اور زبان کا سامنے کا حصہ رأس لسان ہے، زبان کی نوک اصلہ کہلاتی ہے۔ زبان کے کنارے، زبان کے کناروں میں سے دونوں کناروں سے یا ایک کنارے سے ہم ایک حرف بہت آسانی سے ادا کرتے ہیں، حرف ضاد، جسے ہم نے گزشتہ درس میں حاصل کیا، جہاز کی آواز میں آج اس کی اصطلاح ہے۔ حرف ضاد زبان کے کنارے سے ادا ہوتا ہے، اس کنارے کو عربی میں ذولق یا زلق کہتے ہیں۔ ذلق، ذال لام قاف ابھی لکھ دیتے ہیں ہم، یا ذولق۔ اس کے بعد زبان کا ہی ایک حصہ ہمارے پاس ہے ظہر لسان، ظہر پشت، زبان کی پیٹھ، زبان کا اندر کا حصہ۔ زبان کا درمیانی حصہ جو اوپر کے تالو سے ٹکرائے، اوپر کا تالو اور زبان کا درمیانی حصہ شجر کہلاتا ہے۔ جیسا ہم نے عرض کیا کہ درخت کے تنے پر اگر ہم ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس میں کہیں ابھار ہے کہیں گھاؤ ہے، اس لیے اسے شجر کہتے ہیں۔ زبان کا ایک حصہ تالو کے رخ کا حافت لسان یا زبان کی کروٹ۔ چھٹی بحث ہماری اس زبان کے اعضاء میں، منہ کے اعضاء میں سے زبان کی جڑ سے سینے کے آغاز تک کا حصہ، جڑ جہاں سے کوا شروع ہوا اور سینے کے آغاز کا حصہ یہ درمیانی حلق ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ زبان کی جڑ کی طرف سے ادنا حلق، وسط حلق اور اس کے بعد اقصی حلق۔ سینے کی طرف سے اگر ہم لیں تو یہی الٹ جائے گا، ادنا حلق سینے کی طرف سے، وسط حلق اور یہ جڑ کی طرف کا اقصی حلق۔ فرماتے ہیں کہ حلق کے جس مقام سے آواز نکلتی ہے، ہمیں معلوم ہے پورے حلق سے آواز پیدا نہیں ہوتی، زبان کے جس حصے سے آواز پیدا ہوتی ہے اسے اردو میں نرخرا کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کا نرخرا یا خود اپنا نرخرا دبایا جائے تو خرخراہٹ کی آوازیں آتی ہیں، یہ آواز کے ادائیگی کا حصہ ہے۔ یہ نرخرا عربی میں حنجرہ کہلاتا ہے، ہے نون جیم رے اور گولتے، اور اس میں جو جھلی ہے اس پر تہے ہیں، جھلی کی تہہ پر باریک باریک رگیں ہیں۔ رگ عربی میں وتر کہلاتی ہے، واو تیرے، اور اس کی جمع اوتار ہے جس سے آوازیں پیدا ہوتی ہیں، مختلف قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ آخری بحث، انسان کے منہ سے جو ہوا طبیعت کے تقاضے سے بلا ارادہ نکلتی رہتی ہے، ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، بول رہے ہوں، ہنس رہے ہوں، خاموش ہوں، ہماری سانس مسلسل چلتی رہتی ہے۔ اس سانس کو عربی میں نفس کہتے ہیں۔ فرق ہے نفس، نفس انسانی، خود پورا انسان، اور اس سلسلے میں ایک چیز عرض کرتا چلوں، صادق آل محمد حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کی خدمت میں آنے والے فرد نے کہا کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں بہت ساری مشکلات میں، بہت سارے مسائل میں، بہت دنیا کے تمام درد و غم و رنج میں مبتلا ہوں، اور میرے لیے کوئی راہ بقا نہیں ہے، کوئی بچ جانے کی راہ نہیں ہے، میں کیا کروں کہ ان تمام مشکلات سے جو ایک ساتھ ہی مجھ پر ٹوٹ پڑی ہیں، ذہنی طور پہ مصروف ہو گیا ہوں، معاشی طور پہ مشکل میں پڑا ہوں، ہر لحاظ سے مصیبت میں ہوں، اور میرے لیے کوئی ایسا راستہ ہو کہ میں ان تمام چیزوں سے بچوں، اور اس دور میں یہ چیزیں ہمارے درمیان بہت زیادہ ہیں۔ 1400 سال پہلے چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر مومن کے قلب کے گرد شیطان مختلف قسم کے تانے بانے بنتا ہے، یہ گر جائے گا، وہ آ جائے گا، وہ ٹکرا جائے گا، وہ کھا لے گا، وہ جل جائے گا، وہ مختلف قسم کے مسائل بلا وجہ کے، اور اس کے ذریعے مومن کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ ہر مومن پر فرض ہے، اچھا لفظ مومن میں خواتین و مرد دونوں شامل ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ مومن سے مراد خالی مرد ہیں، مرد و خواتین سب شامل ہیں۔ فرمایا کہ ہر مومن 40 دن کے اندر 2 رکعت نماز بنیت نماز حدیث نفس، نون فیسین جس میں فے ساکن ہے، نماز حدیث نفس نیت کرے گا، نماز حدیث نفس پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ،
اور نماز فجر کی طرح بالکل بہت سادہ اور آسان نماز فجر کی طرح اس 2 رکعت نماز کو اس نیت سے پڑھ لے، وحدہ لا شریک جل جلالہ اس کے قلب سے شیطان کے تمام تانے بانوں کو توڑ دیتا ہے اور انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس دور میں چونکہ مشکلات ہم بلا وجہ کی اپنے اوپر زیادہ لیتے ہیں مشکلات، جس کی بنا پر ذہنی طور پہ پریشان رہتے ہیں، ہم پر تو گویا سمجھ لیں کہ جیسے واجب ہو کہ ہم اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ نماز حدیث نفس، وہ نفس ہے، نفس یعنی جسم کے اور انسان کے قلب و دماغ پر عارض ہونے والی چیزیں، اس کے لیے نماز۔ سر کتنے دن پڑھنی ہے؟ نفس 40 دن کے اندر ایک مرتبہ، جس نے کبھی نہ پڑھی ہو وہ شروع میں 2-3-4 دن تو روزانہ ہی پڑھ لے۔ اور یہ میں عرض کروں کہ اب موضوع بدل جائے گا، وہ جو خدا نخواستہ سائیکو افراد ہیں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، جو ذہنی طور پہ اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ اب ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا اور لوگوں نے انہیں سائیکو قرار دے دیا ہے، اگر وہ افراد پڑھیں اور وہ نہ پڑھ سکیں، ان کی نیابت میں ان کا کوئی عزیز رشتہ دار پڑھے تو بھی مکمل اثر انداز ہے۔ شروع میں 2-3 دن پڑھ لیں، اس کے بعد ہر مہینے ایک مرتبہ پڑھ لیں، جب یاد آئے جب پڑھ لیں۔ خوب، نفس، حدیث نفس، نفس عربی میں سانس کو کہتے ہیں۔ سانس لیتے وقت آواز کے وتر یعنی آواز کے وہ تار جو ہیں وہ رگیں کھلی رہتی ہیں۔ جب کوئی آواز قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ نکالنا ہو تو یہ وتر آپس میں مل جاتے ہیں، ہوا ان وتروں میں سے گزرتی ہے تو اس میں تحرک، تموج پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے اور فم حلق کے سمٹنے اور پھیلنے سے آواز آہستہ اور تیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ارادے کے ساتھ ادا کیا جانے والا لفظ وہ قابل سماعت ہے، اور سوتے ہوئے افراد جو کیا کیا بولا کرتے ہیں کچھ افراد خدا نخواستہ، وہ آواز، وہ ان کے الفاظ وہ قابل فہم بھی اکثر نہیں ہوتے۔ یہ ہماری آج کی انشاءاللہ بحث کا ایک خلاصہ عبارت کے لحاظ سے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو حروف، جو پہلی بحث ہے آج کی 28 ہیں، اور ان حروف میں 3 شقیں ہیں، 3 راستے ہیں۔ خود حرف کی ادائیگی کی مقدار، اگر حرف کے اوپر زیر، زبر یا پیش لگے تو ان حرکات کی ادائیگی کی مقدار، پھر اگر حرف کے اوپر چھوٹا مد لگے تو اس چھوٹے مد کی ادائیگی کی مقدار، اور اگر حرف کے اوپر بڑا مد آ جائے تو اس بڑے مد کی ادائیگی کی مقدار۔ بہت آسان ہے، بہت سادہ ہے، ہم اصطلاح میں نہیں جائیں گے ابھی۔ فن تجوید کے وہ علماء جنہوں نے ماحول کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے، معاشرے میں جو کچھ اس وقت بیان کیا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے، اس کے لحاظ سے جو مقدار معین کی ہے، بے حکم مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حرف پر اگر زبر آ جائے تو ایک انسانی انگلی کا عام رفتار سے آدھا کھلنا۔ مثلا حمزہ زبر آ نہیں کہیں گے، حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، یہی پیش اور زیر کے لیے حمزہ پیش او نہیں کہیں گے، با پیش بو، تا پیش تو۔ اسی طریقے سے زیر کی حرکت، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی۔ ہم نے ای، بی اور تی کیوں کہا، اے بے اور تے کیوں نہیں کہا؟ کہنے لگے اردو میں اے بے تے ممکن ہے صحیح ہو اردو بولنے والوں کے لیے، لیکن چونکہ عربی کی تجوید ہے لہٰذا مولا امیر المومنین حضرت کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی محمد و علی محمد فرماتے ہیں کہ عربی کے زیر کے حرف کو ایسے کھینچا جائے، ایسے پڑھا جائے کہ اگر اس سے ہم مقدار دگنی کر دیں تو وہ عربی کا حرف واو بن جائے۔ مثلا حمزہ پیش او، حمزہ واو پیش او، با پیش بو، با واو پیش بو، با پیش بو نہیں کہہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ممکن ہے اردو میں صحیح ہو، اردو دانوں کے لیے صحیح ہو، لیکن از لحاظ علم تجوید الحمدللہ غلط ہے۔ تجوید میں حکم مولا کائنات کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ خوب، اسی طریقے سے اگر ہم زیر کو کھینچتے ہیں تو
وہ یا کی آواز پیدا کرے گا. حمزہ زیر ای، حمزہ یا زیر ای. خالی زبر، زیر اور پیش کی ادائیگی کی مقدار ایک انسانی انگلی کا عام رفتار سے آدھا کھلنا. فرماتے ہیں اگر زبر آ جائے، زبر کے ساتھ الف آ جائے، زیر کے ساتھ یا آ جائے یا پیش کے ساتھ واو آ جائے تو ایک انسانی انگلی کا عام رفتار سے پورا کھل جانا. حمزہ واو پیش او. یہی وجہ ہے اکثر افراد جب اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو اس کو اعوذ باللہ پڑھ دیتے ہیں. اعوذ باللہ کا کوئی معنی نہیں ہے. حمزہ زبر آ، عین واو پیش او، ذال پیش ذو، اعوذ. اکثر پڑھنے والے وہ کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ. یا سورہ قدر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. احسنت. کہاں پر ہے غلطی، کہاں پر کرتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فا زیر فی ہے، فا یا زیر فی. بہت احتیاط رکھنا ہے. اگر ایک حرف بھی جان بوجھ کر نماز میں کم کر دیا تو حکم شریعت کیا ہے؟ نماز باطل. نماز میں قرأت میں ایک حرف بھی جان بوجھ کر کم یا زیادہ کر دیا، نماز باطل. فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر. یا سورہ ہم کا آخر وَلَضَّالِّينَ کھینچتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ وہاں صرف لام یا زیر لی نون ساکن. غیر المغضوب علیہم ضالین. لین لین اس کو کھینچنا، 3 4 5 6 حروف پیدا کر دینا نماز کو. معذرت. فرمایا کہ زیر کے ساتھ یا آ جائے، پیش کے ساتھ واو آ جائے یا زبر کے ساتھ الف آ جائے تو اس حرف کی ادائیگی کی مقدار ایک انسانی انگلی کا عام رفتار سے پورا کھل جانا. با الف زبر با، نون واو پیش نو، یا زیر یی. درست ہے. فرماتے ہیں اگر چھوٹا مد آ جائے یا بڑا مد، فرماتے ہیں چھوٹے مد کی مقدار 3 انگلیوں کا عام رفتار سے پورا کھلنا ہے. چھوٹا مد 3 انگلیوں کا عام رفتار، ایک انگلی کھلے گی، پھر دوسری کھلے گی، پھر تیسری کھلے گی. جتنی دیر میں عام رفتار سے ایک ایک کر کے انگلی کھلے، جتنی دیر میں یہ کھلے اتنی دیر چھوٹے مد کو جس حرف کے اوپر آ جائے اسے کھینچنا ہے. فرماتے ہیں اگر بڑا مد آ جائے تو یہی مقدار ایک اور بڑھ جائے گی، 4 انگلیوں کا عام رفتار سے پورا کھلنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. واضح. اس کے بعد اجازت دی ہے اس میں کہ آپ بڑے مد کو 3 انگلیوں کی مقدار بھی کھینچ سکتے ہیں، چھوٹے مد کو 2 انگلیوں کی مقدار بھی کھینچ سکتے ہیں. اور یہ اس وجہ سے دیا گیا کہ عموماً نماز جماعت میں امام جماعت کی خاص طور پہ ذمہ داری ہے کہ وہ جماعت میں موجود ضعیف افراد کو، مریضوں کو اور بچوں کو مد نظر رکھے. معلوم ہوا کہ وہ نماز شروع کی تو اب آدھے گھنٹے تک جو ہے وہ 3 رکعت مغرب ہی چل رہی ہے، جس میں بڑے بیچارے تھک کے بیٹھ گئے، دوبارہ آنا ہی چھوڑ دیا انہوں نے کہ بڑی تفصیلی نماز ہے، اور بچوں نے کھیل بنا لیا کہ نماز میں انہوں نے نماز کو ہی بھلا دیا. زیر زبر پیش کی مقدار، الف واو اور یا کی مقدار، اور تیسرا چھوٹے مد اور بڑے مد کی مقدار. ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یسرنا القرآن کا ایک مطالعہ ضرور کریں. یسرنا القرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی ڈیفینیشنز میں جس کے اوپر جو تفصیل دی گئی ہے اس میں گویا تجوید کا بہترین خلاصہ دیا ہے. اگر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس حروف کو یاد کرنا اور حروف کی ادائیگی کو صحیح طریقے سے انجام دینا بہت آسان ہے. پہلے ہمیں حروف تہجی میں کچھ حروف ایسے ملیں گے کہ جن پر مد لگا ہوا ہے، ان حروف کو ہمیں کھینچنا ہے. جب ہم الگ الگ پڑھیں، کہنے کہ الگ الگ پڑھنے پر کیوں کھینچنا ہے؟ کہا کہ حروف کی اصل ہے قرآن کریم کے مقطعات. کہاں سے شروع ہوا؟ سورہ مبارکہ بقرہ. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
احسنتم. اس کے بعد مثلا سورہ مبارکہ مریم ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس میں سارے کے سارے حروف کے اوپر مد لگا دیا ہے، سب حروف کے اوپر مد نہیں ہے، بہت زیادہ دھیان دینا ہے، تمام حروف پر مد نہیں ہے. ان حروف مقطعات کو، چونکہ حروف تہجی کی اصل حروف مقطعات ہیں، مقطعات کے جو قطع کر کے پڑھا جاتا ہے. بہت سے افراد جو ہیں وہ الف لام میم کو علم پڑھ جاتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد کو پڑھا ہی نہیں جاتا ان سے، یا مثلا طا سین کو تس پڑھ دیتے ہیں. حروف مقطعات کی ادائیگی، اور اگر ہم ان کو سمجھ لیں جو 8 اور 1 اضافہ کر کے 9 ہیں، تو ہمیں تمام حروف حاصل ہو جائیں گے. 28 حروف ہیں ہمارے پاس، بہت آسان ہے ان کو عربی میں یاد کر لینا. الف با تا سا جیم ہا خا، 7 حروف. الف با تا سا جیم ہا خا. اس کے بعد کیا ہے؟ دال زال را زا سین شین صاد، 7 حروف. اس کے بعد کیا ہے؟ ضا طا ظا عین غین فا قاف. اور پھر آخری 7 حروف کاف لام میم نون واو ہا یا. لکھے 30 جاتے ہیں، یس میں قرآن میں بھی 30 حروف لکھے ہیں، لیکن اس میں کیا کیا ہے؟ ایک بڑی یا کا اضافہ کیا ہے اور ایک الف پہلے اور پھر حمزہ کا اضافہ کیا ہے. جبکہ عربی میں بڑی یا بھی نہیں ہے، اور عربی میں وہی حمزہ جو زیر زبر پیش کے ساتھ حمزہ کہلا رہا ہے، اگر یہ علامتیں ہٹا دیں اس کے اوپر سے تو وہی الف کہلاتا ہے. یہاں تک بات واضح ہوئی؟ ہم نے بحث کا آغاز کہاں سے کیا؟ کس کے ذہن میں ہے؟ اس کو میں کیسے رکھوں کہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. سب سے پہلے ہمارے پاس آج کی بحث، جس کا ہم نے خلاصہ دیا، تجوید کا علم، علم تجوید یا علی. بحث ہے ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم، مخارج حروف کی. اور اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ فن تجوید میں حرف اس آواز کا نام ہے جس کا اعتماد سے مراد ہے کہ پھر سوتا ہوا فرد جو ہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ بغیر کسی اختیار اور اعتماد کے کہہ رہا ہے، کسی مخرج پر ہو، یعنی وہ کسی معین یا غیر معین مخرج پہ ٹک جاتی ہو، معین یا غیر معین مخرج پر ٹک جاتی ہو یعنی رک جاتی ہو. عربی میں حروف ہجا کی تعداد کیا ہے؟ حروف ہجائیہ یا تہجی یا حروف ہجا کتنے ہیں؟ 28 ہیں. یہ ہم نے پچھلے درس میں لکھا تھا، یہ حروف پچھلے درس میں ہم لکھ چکے ہیں. صحیح، خوب. ان تمام کی ادائیگی مخصوص مخرج سے ہے. اٹھائیس ہیں، ان کی ادائیگی مخصوص مخارج سے ہے. یہ حروف دہن کے، لب کے، مسوڑے کے، دانتوں کے، حلق کے، گلے کے اور سینے کے مخصوص مقامات سے ادا ہوتی ہیں. یہاں تک واضح ہیں؟ خوب. فرماتے ہیں کہ حروف کی از نظر تجوید کتنی قسمیں ہیں؟
احسنتم، حروف کی از نظر علم تجوید اور مخرج کے لحاظ سے 9 اقسام ہیں۔ از نظر تجوید یا مخارج، اس میں ہمیں معلوم ہوا پہلی قسم ہمارے پاس کیا تھی؟ احسنتم، حروف حلقی۔ دوسری قسم ہمارے پاس کیا ہے؟ حروف لحات۔ تیسری قسم کیا ہے؟ شجری۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ حروف حافی۔ جہاں ہم نے کہا تھا لحاف یہی ہے کہ وہ لپٹ جاتا ہے۔ پانچویں قسم ہمارے پاس ہے حروف حافی۔ حروف حافی زبان کے کنارے کے حرف، وہ حروف حافی نہیں بلکہ ایک ہی حرف حافی۔ کون سا حرف ہے؟ حرف حافی کون سا حرف ہے؟ جہاز اڑانا۔ کون سا حرف ہے؟ جہاز اڑانا۔ جہاز کیسے اڑایا تھا بچپن میں؟ واد۔ پانچویں قسم ہمارے پاس ہے حروف ذولقیہ۔ چھٹی قسم ہے ہمارے پاس ذولقیہ، حروف ذلقی۔ چھٹی قسم ہے حروف نطعیہ یا نطعیہ، نون کے نیچے زیر بھی ہے، تا مجزوم بھی پڑھ سکتے ہیں اور مفتوح بھی، جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور زبر کے ساتھ بھی، حروف نطعیہ یا نطعیہ۔ ساتویں قسم ہے ہمارے پاس حروف لثویہ۔ لسا کیا بتایا تھا کیا ہے؟ مسوڑھا۔ لثویہ، لام سے واو یہ ہے۔ آٹھویں قسم ہے ہمارے پاس حروف صفیریہ۔ صفیر عصفور سے ہے، چڑیا، چڑیا کی سیٹی کی سی آواز۔ اور نویں اور آخری قسم ہے ہمارے پاس حروف شفہیہ، شین فے ہے یہ۔ آخری شفہیہ یا شفویہ، آٹھویں صفیریہ، صاد فے یہ رے یہ ہے، حروف صفیریہ۔ لکھ لیا؟ سب نے لکھ لیا؟ ہماری گزشتہ بحث میں اعضائے صوت میں ہمیں معلوم ہوا تھا شفتن، شفتان، بری اور بحری، یاد ہے؟ دوسرا حروف کی نظر تجوید و مخارج اقسام کو، حروف حلقی پہلی قسم ہمارے پاس از نظر مخارج، حروف کی پہلی قسم حروف حلقی ہے۔ حروف حلقی 6 حروف ہیں، حمزہ ہاؤ، عین و ہاؤ، غین و خا۔ اس کے بعد حروف لحات ہیں، کاف اور قاف، پھر حروف شجری ہے، پھر حروف حافی ہیں۔ 5ویں نمبر پہ حروف ذولقیہ ہیں۔ چھٹی قسم ہمارے پاس حروف نطعیہ یا نطعیہ، نون طا عین یا ہا، نطعیہ۔ یہ حروف کی قسموں کے نام ہیں، قسمیں ہیں یہ حروف حلقی۔ مثلا 6 حروف ہم نے کہا، کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہاؤ، عین و ہاؤ، غین و خا، یہ حروف حلقی ہیں۔ کوے کے حروف یا حروف لہوی یا حروف لحات، قاف اور کاف۔ بہت سے افراد کاف کو بھی عموماً قافی ادا کرتے ہیں، بہت احتیاط چاہیے۔ اس کے بعد حروف شجری،
شین، جیم، یا، یہ ابھی بحث نہیں ہے، ابھی بہت آگے نہ جائیں، میں تیزی سے دہرا دیتا ہوں، لکھنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے موضوع پر آئے تو بہتر ہے، ایک ایک چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں تو زیادہ آسان رہے گا، ورنہ ذہن پریشان ہوگا۔ حرف حافی ہے ضاد، حرف ذولقیہ، پانچویں قسم ہمارے پاس، لام، نون اور را۔ حرف نطعیہ، یہ حروف کی از نظر مخارج، از نظر تجوید قسم ہے چھٹی۔ نطعیہ میں ہمارے پاس سا، تا، دال اور طا۔ حروف لثویہ جو ہم مسہوڑوں سے کی مدد سے انجام دیتے ہیں، حرف سا 3 نقطی، ثمر والا سا، ذال اور وا۔ اس کے بعد ہمارے پاس قسم ہے 8ویں صفیریہ، زا، سین، صاد، زا، سین، صاد۔ اور آخری قسم ہے شفہیہ جو ہونٹوں کے حروف ہیں، با، میم، فا، واو۔ یہ دہرا دیا ہے، ابھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو لکھنا ہے وہ میں انشاءاللہ یہاں پر لکھ دوں گا۔ یہ از نظر تجوید حروف کی قسمیں ہیں۔ اعضائے صوت میں ہم گزشتہ درس میں حاصل کر چکے، ہونٹ کو عربی میں کیا کہا؟ شفا، دونوں ہونٹ شفتان، دونوں ہونٹ کا خشک اور تر حصہ شفتن بحری، شفتن بری۔ دوسری قسم تھی ہمارے پاس خلائے دہن، یعنی منہ کے اندر کی فضا، جس کو ہم نے عربی میں کیا کہا؟ جوف الفم۔ یہ لکھ لیا سب نے؟ مٹا دوں؟ دوسری قسم تھی ہمارے پاس جوف الفم، اور جوف الفم کیا ہے؟ منہ کا درمیانی حصہ۔ جوف ہم نے کیا عرض کیا تھا؟ 2 اینٹوں کے درمیان جو ہم سیمنٹ لگا کے اینٹوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، یہ جوف کہلاتا ہے۔ کسی بھی چیز کا درمیانی حصہ جوف کہلاتا ہے۔ جوف الفم یعنی منہ کا بالکل درمیانی حصہ۔ اور اس کے بعد ہم پہنچے تھے خیشوم تک۔ خیشوم کسے کہا تھا؟ نتنوں کے تسلسل میں تالو کے اوپر جو خلا ہے اسے اردو میں ناک کی جڑ کہتے ہیں۔ ناک کی جڑ عربی میں خیشوم کہلاتی ہے۔ ناک کی جڑ عربی میں کیا کہلائے گی؟ خیشوم۔ خود ناک کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ الانف بالانفی۔ ناک کیا کہلائے گی؟ انف۔ آیت قرآنی ہے، خون کا بدلہ خون، قرآن کا قانون، الانف بالانفی والاذن بالاذنی۔ اگر کسی نے ناک توڑی ہے تو ناک توڑی جائے اس کی، کسی نے کان کاٹا ہے تو کان کاٹا جائے۔ خوب، انف۔ خیشوم کو اس نسبت سے کہ وہ بالکل جڑ میں ہے کیا کہنا چاہیے؟ الاقصى الانف۔ یہ الف لام زیادہ ہے، اقصى الانف، اقصى الانف کیا کہنا چاہیے؟ چونکہ جڑ میں ہے بالکل، اقصى دور، ناک کا آخری حصہ۔ کس طرف سے؟ ہونٹوں کی طرف سے جب ہم لیتے ہیں تو ناک کا بالکل آخری حصہ ہے اقصى الانف۔ خوب، اس کے بعد ہے تالو۔ تالو تالو کیا کہلاتا ہے؟ صاحب فرماتے ہیں کہ حنک، حنک اوپر کا تالو ہوگا الحنکل، الحنکل اعلیٰ۔ اوپر کا تالو کیا کہلائے گا؟ الحنک الاعلیٰ، حنک الاعلیٰ۔ واضح ہے؟ اسفل، نیچے کا تالو، نیچے البتہ تالو نہیں ہے، وہ زبان کی پشت ہے، ظاہر اللسان،
وہ تالو نہیں کہلاتا نیچے کا، تالو اوپر کا ہی کہلاتا ہے. البتہ پیر میں تلوا کہلاتا ہے، پیر کا نچلا حصہ تلوا کہلاتا ہے. خوب. سر اکثر انف کا مطلب کیا ہے؟ ناک کا دور ترین حصہ، ناک کی جڑ. زبان کی طرف سے ناک کی جڑ، ناک کا دور ترین حصہ. جب ہم ہونٹوں کی طرف سے چلتے ہیں تو زبان کے بالکل آخر میں یہ ناک کے دونوں بانس آ رہے ہیں، دونوں سوراخ آ رہے ہیں. سانس لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ہمارا حلق کہاں پر ٹھنڈا ہو رہا ہے، مثلا ٹھنڈی ہوا میں، یا مثلا کہا حالت روزہ میں آپ ناک کے ڈراپس نہ ڈالیں. کہنے لگے کیوں؟ کہا کہ وہ فوراً حلق تک پہنچ کے اس کا مزہ حلق میں اتر جاتا ہے، لہٰذا وہاں پر احتیاط کرنا ہے. اقصى انف، ناک کی جڑ. زبان کی طرف سے، ہونٹوں کی طرف سے ناک کا آخری حصہ، یہاں سے شروع ہوئی ناک اور آخری حصہ. فرماتے ہیں کہ تالو عربی میں کیا ہوا؟ الحنک الاعلیٰ مسوڑھا. اچھا یہ لکھا کیوں جا رہا ہے، اصطلاح کیوں لکھی جا رہی ہے؟ تاکہ جب ہم بڑھیں گے اپنی اس کلاس میں تو پھر ہم خالی اردو نہیں استعمال کریں گے، عربی استعمال کریں گے. فرماتے ہیں کہ مسوڑھا کیا کہلاتا ہے؟ لساتن، لسا، لام سے ہے، لسا سے نقطی سے، ثمر والا، کوثر والا سے، سا، لسا. لام سے ہے، لام سا ہا، لام سا ہا، لساتن. یہ گولتا کے اوپر، گولتا ساکن ہونے پر ہا بن جاتی ہے، لسا. ملا کے پڑھیں گے لساتن، لسا. خوب. تالو کا وہ کھردرا حصہ جو بالائی جبڑے کے سامنے دانتوں کے اندرونی طرف ہے، یعنی تالو کا وہ حصہ جو دانتوں سے بالکل متصل ہے، اس کو ہم زبان دردرائیں، زبان پھیریں تو وہ دردراتی ہے، زبان جیسے درخت کی چھال. اس حصے کو تالو کا وہ کھردرا حصہ، تالو کا وہ کھردرا حصہ جو بالائی جبڑے کے سامنے دانتوں کے اندرونی طرف ہے، اسے نطعن یا نطعن، نون طا عین، نون طا عین، نطعن یا نطعن کہتے ہیں. درست ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حلق کا ہمارا وہ حصہ جہاں ایک ٹکڑا گوشت کا لٹکا ہوا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ لحاظ. لحاظ کوا اردو میں، لحاظ عربی میں. لکھ لیا؟ زبان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لسان. نرم ہو تو بہترین ہے، سخت ہو تو خاندان اجاڑ دے. بادشاہ نے بیربل سے کہا کہ حلال اعضاء میں سے سب سے بہترین عضو کون سا ہے جسے انسان کھائے؟ کہنے لگے زبان. زبان. کہا کہ حلال جانور کا کون سا عضو ہے جو انسان کھائے تو بدترین ہے؟ کہنے لگے زبان. کہا اعلیٰ ترین بھی زبان اور اسفل ترین بدترین بھی زبان، کیوں؟ کہنے لگے یہی زبان ہے، نرم ہو تو خاندان بنا دے، سخت ہو تو خاندان، سگے بھائی بہنوں کو جدا کروا دے، والدین کو اولاد سے، اولاد کو والدین سے. لہذا قولوا قولا سدیدا، حکم خاتم المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اس قول کو دہراتے ہیں، قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ اپنی زبان بات چیت میں نرم رکھو، لیکن محرم اور نامحرم کے درمیان زبان کو سخت رکھنا ہے، کبھی بھی وہاں پر نرم نہ کیا جائے زبان کو۔ خوب، زبان عربی میں لسان ہے، اس کے 3 حصے ہوں گے۔ لسان کا اقصی لسان، وسط لسان اور ادنا لسان، دونوں طرف سے۔ اگر ہم ہونٹوں کی طرف سے کہیں تو ادنا لسان کون سا حصہ بنے گا؟ زبان کا سامنے کا حصہ۔ ہونٹوں کی طرف سے وسط لسان، زبان کا درمیانی حصہ، اور ہونٹوں کی طرف سے زبان کا دور ترین حصہ کیا کہلائے گا؟ اقصی لسان، اقصی قصی دور۔ لیکن حلق کی طرف سے چلیں، سینے کی طرف سے چلیں تو زبان کا قریب ترین حصہ کیا کہلائے گا؟ ادنا۔ درمیانی حصہ زبان کا ہونٹوں کی طرف کا آخری حصہ اقصی لسان۔ وسطی، واسط ہے نا، یہاں واسطی ہوں گے، زیدی سادات جو واسطی لکھتے ہیں وسط سے ہے۔ واسط البتہ عراق کے ایک شہر کا نام ہے جہاں حضرت زید علیہ السلام رہے، کناسہ اور واسط۔ خوب، زبان کا سامنے کا حصہ، زبان کا سامنے کا پورا حصہ اگر ہم لیں، سامنے کا حصہ، زبان کا سامنے کا حصہ رأس لسان، رأس لسان، زبان کا سر۔ راس کیا کہلاتا ہے؟ سر، را حمزہ سین، رأس لسان، رأس لسان اور را حمزہ سین۔ جی، زبان کا سامنے کا حصہ، داندے قریب کا یہ سامنے کا حصہ رأس لسان۔ اس کے بعد ہے زبان کی نوک۔ زبان کی نوک کیا ہے؟ الاسلتن، اسلہ، حمزہ سین لام اور گولتا۔ گولتا ساکن ہونے پر کیا بنے گی؟ ہاں، فاطمۃ، فاطمہ، اسلتن، اسلہ۔ زبان کا کنارہ، ذلقن، زال لام قاف دو پیش قن، ذلقن یا ذولق، زال واو زبر ذو، زال واو زبر لام زبر قاف دو پیش، کیا بنا؟ ذولقن، ذولق، حرف آخر ساکن ہوگا، ذولق کہلائے گا۔ خوب، زبان کا سرا، 2 منٹ رہ گئے۔ زبان کا سرا فرماتے ہیں کہ تالو کے، زبان کا سرا اور تالو کا وہ حصہ جو کھردرا ہے، دیکھیے یہ دوسری بحث ہے، اسی میں گزشتہ بحث سے اس کو ملائیں۔ زبان کا سرا اور تالو کا وہ حصہ جو کھردرا ہے، فرماتے ہیں اسے کیا کہنا چاہیے؟ شجر، جیم ساکن ہے، شجر کہلاتا ہے۔ خیر من الف شہر حتی مطلع الفجر، شجر، جیم ساکن ہے۔ زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ کیا کہلانا چاہیے؟ حافۃ لسان، حافہ، کروٹ، زبان کے کنارے۔
حافۃ لسان، حا الف فا گول ہا، حافۃ لسان زبان کی کروٹ۔ سورہ قدر کون سنائے گا؟ آپ کے پاس 1 منٹ ہے اس وقت کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن خیر من الف شہر۔ یہ باہر بھی میں نے سنا کسی سے، شہر، شہر نہیں کہنا ہے، ہاں کے اوپر زبر نہیں لگانا ہے، خوب شہر۔ تنزل بے اذن یا بی اذنی؟ بے اذن نہیں ہوگا، بی اذنی ربہم، بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ، 3 میم ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ، ہی اور حتی کے دونوں ہاں ایک ہی ہیں، ہی حتی مطلع الفجر۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، صلوات بھیجیں محمد وآلہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء اللہ واعداء الرسول من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لی خمسۃ اضفی بہم حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ اما بعد، الحمدللہ آج ہماری پہلی کلاس میں، آج کی پہلی کلاس میں اعضائے صوت کی بحث تمام ہوئی۔ ہمیں اصطلاحی معنی اور عربی معنی معلوم ہوئے۔ اس وقت کی ہماری بحث تتمہ ہے دانتوں کے عربی نام۔ گزشتہ درس میں ہمیں معلوم ہوا کہ زبان کی سادی آواز ملفوظی حرف کہلاتی ہے، اور شکل کو مکتوبی حرف کہتے ہیں، لکھے ہوئے کو مکتوبی حرف، اور ادا ہونے والے حرف کو ملفوظی یا لفظی حرف کہتے ہیں۔ اور اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ انسان کے منہ میں عموماً 32 دانت ہیں، 16 دانت بالائی جبڑے میں اور 16 دانت زیریں جبڑے میں۔ ان 32 دانتوں کے عربی ناموں میں سے کچھ کے نام ہمیں معلوم ہوئے۔ 4 دانت سامنے کے، جس میں اوپر کے دونوں چوڑے دانت اور اس کے نیچے کے دونوں دانت، ثنایا، اوپر کے ثنایا علیہ اور نچلے دونوں دانت ثنایا سفلا کہلائے۔ اس کے بعد ہمیں 4 دانت معلوم ہوئے رباعیات، بالائی جبڑے میں۔ یہ گزشتہ جب ہم نے نام دہرائے ہیں اس کا خلاصہ دے رہا ہوں، ظاہراً آپ کے پاس لکھا ہونا چاہیے پچھلے درس میں۔ سفلا، سین، فا، لام اور یائے حبلہ، کھڑیا جس کے اوپر زبر لگتا ہے، کھڑیا جس پر زبر لگتا ہے۔ رباعیات وہ 4 دانت جو ثنایا علیہ کے دائیں بائیں، ایک ایک دانت اوپر ایک ایک دانت نیچے، یہ 4 دانت رباعیہ کہلائے، جس میں فرماتے ہیں کہ یہ رباعیات اور قواطع بھی کہلاتے ہیں، قاف واو الف طا عین، ابھی وائٹ بورڈ پر آ جائے گا۔ قواطع بھی کہلاتے ہیں، ناموں کو میں دوبارہ لکھ دوں گا شروع سے۔ اس کے بعد پھر 4 دانت ہیں وہ نوکیلے دانت جو تیر کی نوک کی طرح ہیں، انیاب، ناب کہلاتا ہے تیر کی نوک، نوکدار دانت کو انیاب کہتے ہیں۔ ناب مفرد ہے، انیاب
जमा है। ये 4 दांत हैं जो अनियाब कहलाए। रबाइया के दाएं और बाएं एक एक दांत और ऊपर और नीचे टोटल 4 दांत। इन अनियाब को कवासिर भी कहते हैं, कसर से। कसर यानी तोड़ना, तोड़ने वाले दांत। जब इंसान मुस्कुराता है, जैसा हमने अर्ज़ किया था कि हज़रत सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन इमाम सैयद सज्जाद अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस ये थी, और आज भी करबला मोहल्ला मारिफत के साथ जाने वाला फ़र्द। मारिफत माना है इस चीज़ का कि मैं यकीन कर लूँ कि मैं किस मासूम के सामने जा रहा हूँ। मैं यकीन कर लूँ कि अल्लाह ने मुझे इस मंजिल पर तौफ़ीक़ दी है कि मैं इस मासूम के पास जा रहा हूँ, और वो वहदहु ला शरीक है जल्ल जलालुहु, और उसने इन मासूमीन को मुअय्यन किया है हज़रत इंसान की बक़ा के लिए, और मैं मासूम के सामने जा रहा हूँ। जब ये यकीन कर लेगा तो ये मारिफत की पहली मंजिल है। और जाने वाले कहते हैं कि हम जब गाज़ी अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जानिब बढ़े तो हमारे जिस्म में झुरझुरी थी, और हमें खौफ था और डर था, और हम काँप रहे थे कि हम किसकी बारगाह में जा रहे हैं। और फिर वहाँ से जब हम मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम की क़ब्र अक़दस की जानिब बढ़े तो हम और ज़्यादा काँप रहे थे कि हमारे हैबत के हमारे दिल हमारे काबू में नहीं थे। हैबत यानी मारिफत के मैं पहुँच गया हूँ उस मंजिल पर अपने मासूम इमाम के बिल्कुल सामने, मैं इस वक्त इमाम के सामने हूँ। इस हैबत की बिना पर चौथे इमाम के पास आने वाले अफराद बोल नहीं सकते थे, मुझसे कोई कलाम नहीं कर सकते थे, नज़रें नहीं उठती थी उनकी। तो शायर ने कहा कि युग़ज़ी हयाअन व युग़ज़ा मिन महाबतिही फ़ला युकल्लिमु इल्ला हीना यबतसिम। कहा कि उनकी हैबत और ज़ात अक़दस का लोगों के दिलों के अंदर एहतराम इतना था कि नज़रें झुकी रहती थीं, मुँह बंद रहते थे। जब इमाम के चेहरे पे मुस्कान आती थी, यानी इमाम के चेहरे पर ज़रा सी मुस्कुराहट आती थी, तो लोगों में इतनी हिम्मत होती थी कि वो अपना मसला पेश करें, अपनी बात को दोहराएं। बस मोमिन के लिए सिर्फ मुस्कुराना काफ़ी है, कहीं पर भी कहकहे लगाना, हंसना ज़ोर ज़ोर से, ये मोमिन की शान के ख़िलाफ़ है, मनाफ़ी है। कहते हैं कि इन कवासिर या अनियाब के बराबर में जो दांत हैं वो दांत हैं कि जो मुस्कुराहट में जहाँ तक होंठ खिल जाते हैं या होंठ खुल जाते हैं, जहाँ तक होंठ खुलते हैं या एक होंठ खिलते हैं, तो जहाँ तक ये दांत नज़र आते हैं ये कवासिर के बराबर वाले दांत हैं, अनियाब के बराबर वाले दांत हैं। चूँकि मुस्कुराहट में दांत यहाँ तक नज़र आते हैं, लिहाजा इन दांतों का नाम रख दिया ज़हिक। वाद हा काफ ज़वाहिक इसी से है जमा। ज़हिक यानी मुस्कुराहट में नज़र आने वाले दांत। ये 4 दांत हैं, ज़वाहिक, ज़हिक। उसके बाद इसके बाद पीसने वाले दांत हैं जो गुस्से में पीसे जाते हैं, तवाहिन, तहिन। अल्लाह नसीब करे मदीना मुनव्वरा पहुँचें। शेख अली इब्न मोहम्मद अमरी आयतुल्लाहिल उज़्मा, अपने वक्त का एक आरिफ मुजतहिद, जिनका इंतकाल अब से चंद साल पहले हुआ, 4 साल पहले। मदीना मुनव्वरा में एक बड़ी ज़मीन उन्होंने अपनी कीमती तरीन ज़मीनें देकर, और वो एक ज़मीन लेकर वहाँ इमाम बारगाह और मस्जिद की बुनियाद रखी है, और दस्तरख़ान हज़रत इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम है वहाँ। हाँ, वही बाग़ इमाम हसन वही कहलाता है, उन्होंने वक्फ़ कर दिया आयतुल्लाह ने। अब उनके बेटे काज़िम वहाँ पर हैं। वहाँ अंडरग्राउंड कुछ तबरुकात हैं। जब इन्होंने घर वगैरह तोड़े हैं आज से तकरीबन 100 साल पहले 1922 में, तो बहुत से तबरुकात हैं जो शेख अमरी उठा लाए थे वहाँ से, यानी इन्होंने संभाल लिए थे। उसमें चक्की है, वो चक्की मंसूब है बीबी हज़रत मासूमा कौनैन मखदूमा आलम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से मंसूब है। और वो चक्की अरबी में तहन कहलाती है। आटे को भी तहन कहते हैं, पिसा हुआ होता है। तवाहिन, ज़वाहिक के बराबर में 12 दांत हमारे
تین تین دانت ملا کر 12 دانت ہیں جو طواہن کہلاتے ہیں. طواہن کی مفرد طحن ہے. طاحنہ یہ پیس دیتے ہیں غذا کو، یہ غذا کو بالکل آٹے کی طرح پیس دیتے ہیں. یہ 12 دانت ہیں جو طواہن کہلاتے ہیں. چونکہ ان دانتوں سے غذا چبائی جاتی ہے، پیسی جاتی ہے، لہٰذا ان دانتوں کو طواہن، پیسنے والے دانت کہا. ان طواہن کے بعد پھر داڑھیں ہیں. عقل داڑھ بھی اسی میں شامل ہے. داڑھیں ہیں، فرماتے ہیں بالائی جبڑے میں دائیں طواہن سے دائیں طرف اور بائیں طواہن سے بائیں طرف، یعنی ان تین دانتوں پہ جو طواہن کہلائے ان کے بعد اوپر ایک ایک دانت ہے. یہ 4 دانت ہیں اور یہ مفرد ناجز نون الف جیم دال اور جمع نواجز. آخری دانت ہیں، ایک ایک آخری دانت اوپر اور نیچے دونوں طرف 4 دانت ہیں، یہ نواجز کہلاتے ہیں. انہی کو عقل ڈاڑھ بھی کہتے ہیں. عربی میں نجز کے معنی ہے آخری ڈاڑھوں سے سختی سے کاٹنا، یعنی کسی توڑنے والی چیز کو ہم آخری دانتوں پر رکھ کر توڑتے ہیں چونکہ اس میں طاقت ہمیں زیادہ ملتی ہے. اور ان تمام زواحق، طواہن اور نواجز، زواحق کتنے دانت تھے ہمارے پاس؟ 4. طواہن کتنے تھے؟ 12. نواجز کتنے تھے؟ 4. یہ 20 دانت. ان 20 دانتوں کو اضراس، ضرس اور ازراس بھی کہتے ہیں. واضح ہے؟ مخارج حروف میں ہمیں معلوم ہو چکا کہ وہ حرف جو ہمارے اختیار سے، اعتماد سے ادا ہو اور کسی معین یا غیر معین مخرج پر ٹک جاتا ہو، وہ علم تجوید کہلاتا ہے. وہ علم تجوید میں حرف کہلاتا ہے. اس میں ہمیں حلقی حروف معلوم ہو گئے، کوے کے حروف معلوم ہو گئے، حروف دہن معلوم ہو گئے، خلائے دہن کے حروف معلوم ہوئے. ہم کوے کے حروف کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں. زبان کی جڑ یعنی ہونٹوں کی جانب سے زبان کا آخری حصہ اقصی لسان، جب کوے سے متصل تالو کی جڑ یعنی تالو کے آخری حصے اقصی الحنک الاعلی سے ٹکرائے تو حرف قاف پیدا ہوتا ہے. قل هو اللہ. دیکھیے عربی صحیح انجام دینے کی شرط ہی اس لیے ہے. بہت سے افراد کاف کو قاف کہتے ہیں، قاف کو کاف کہتے ہیں. اب اگر کوئی شخص ناخواستہ یوں پڑھے قل هو اللہ احد کا معنی ہو جائے گا کھاؤ کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد کہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے. ایک ذرا سی ادائیگی میں فرق سے پوری آیت کا معنی بدل رہا ہے. اقصی الحنک الاعلی سے زبان کا آخری حصہ ٹکر کھائے تو حرف قاف پیدا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون یا قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس. فرماتے ہیں کہ جب زبان کا وہ حصہ جو جڑ سے متصل منہ کی جانب ہے، آگے کی طرف آ گیا ہے، تالو کے مقابل حصے سے ٹکرائے تو حرف کاف پیدا ہوتا ہے. کراچی کاف پیدا ہوتا ہے. کاظم. اس کو ہم نے آسان طریقے سے کیسے سمجھا تھا؟ اگر کوا باہر کی طرف آئے تو کاف، اندر کی طرف جائے تو قاف. یہ ہم ادائیگی میں خود محسوس کر سکتے ہیں. ان حروف کو حروف لحاظ کہتے ہیں. یہ 2 حروف ہیں، حروف لحاظ کہلاتے ہیں. آج کی بحث ہماری خلائے دہن کے حروف. فرماتے ہیں زبان کا درمیانی حصہ. زبان کے 3 حصے کیے تھے. اصلہ نو کے زبان کیا کہلایا تھا ہونٹ کی طرف سے؟ ادنا حلق، ادنا لسان. درمیان کیا کہلایا؟ وسط لسان. وسط سین کے اوپر زبر ہے، وسط لسان. آخر کیا کہلایا؟ اقصی لسان. فرماتے ہیں زبان کا درمیانی حصہ یعنی وسط لسان تالو کے درمیانی حصے یعنی حنک اعلیٰ کے وسط سے ٹکرائے، وسط الحنک الاعلیٰ سے ٹکرائے تو حرف جیم. جیم اصل اس کی ادائیگی جیم. زبان کا درمیانی حصہ حنک اعلیٰ سے ٹکرائے تو حرف جیم. کہاں استعمال ہوگا؟ شجر. شجر. جب ہم محسوس کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا زبان کا درمیانی حصہ اوپر ٹکرا رہا ہے. شجر. اور کہاں پر جیم استعمال ہوا؟ فجر. اور کہاں پر جیم استعمال ہوا؟ آیت قرآنی میں دیکھیں
اذا جاء، احسنتم۔ اچھا، یہ جیم کا مخرج اصطلاح میں وسط الحنک الاعلی سے وسط لسان ٹکرائے تو پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے افراد وہ ہیں کہ جو اس مخرج کو استعمال کیے بغیر جیم آسانی سے انجام دے لیتے ہیں، جیم آسانی سے انجام دے لیتے ہیں۔ یہاں پر شرع مقدس علم تجوید کیا کہہ رہا ہے کہ آسانی سے صحیح انجام دیا جائے تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے آپ کو، یعنی آپ باقاعدہ زبان کو لے کر جائیں اپنے وسط حنک اعلیٰ پر اور پھر حرف جیم پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح واضح ہے جیم، ٹھیک ہے۔ بہت سے افراد علماء اعلام جو ائمہ جماعت ہیں وہ غیر المغضوب علیہم صاف پڑھتے ہیں۔ سننے والا کہتا ہے ہم نے دال سنا۔ وہ عالم جو پڑھ رہا ہے ظاہر پوری جماعت کا ذمہ دار ہے، جماعت کی قرأت کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے علم کے تحت، اسی علم تجوید کے تحت وہ صحیح پڑھ رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سننے والا کہتا ہے ہم نے دال سنا، وہ آپ کے کانوں تک دال، آپ کو محسوس دال ہو رہا ہے، ورنہ یہ عالم جو امام جماعت ہے یہ ذمہ دار ہے، ذمہ داری اپنی نبھاتا ہوا علم حاصل کر کے آیا ہے۔ اور اگر کوئی بغیر علم کا حاصل کیے کھڑا ہو گیا تو پھر وہ 18 سال کا امام جماعت ہوگا جو یہودی تھا اور آ کر یہاں پنجاب میں کہیں امامت کر کے، اور دبئی میں اس نے کسی اینکر سے کہا کہ میں یہودی ہوں اور میں جا کے تمہارے مسجد میں امامت کرتا رہا 18 سال۔ خوب، بہت زیادہ احتیاط چاہیے۔ کہا کہ حرف جیم اسی وسط الحنک الاعلی اور وسط اللسان سے حرف شین، شین، اور یہیں سے حرف یا جب ہم ادائیگی میں خود محسوس کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یا ایاک نعبد، ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا بھی یہیں سے ادا ہو رہی ہے، حرف شین بھی یہیں سے ادا ہوگا۔ کس آیت میں کہاں پر ہے؟ ان والشمس والشمس وضحاها ان شانئک، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے حرف جیم جس کی ہم نے مثال دیکھ لی۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ کھردرا حصہ ہے، تالو کا کھردرا حصہ، اس کا درمیانی خلا، اس لیے یہ شجر کہلایا، تو ان حروف کو تلفظ کی بنا پر اس کا نام رکھا الحروف الشجریہ، جیم ساکن شجریہ۔ فرماتے ہیں پہلو زبان کا پہلو، زبان کی کروٹ کیا کہلاتی ہے؟ حافۃ اللسان، احسنتم۔ حافہ زبان کی کروٹ، زبان کا پہلو، زبان کا کنارہ۔ فرماتے ہیں کہ پہلو زبان کا حرف حافۃ اللسان بالائی ڈاڑھوں کی جڑوں سے دائیں بائیں یا دونوں طرف لگائیں۔ ہم نے کیا مثال دی تھی پہلی کلاس میں؟ کیا مثال دی تھی؟ کیا کیا تھا ہم نے؟ زبان کا سیدھے ہاتھ کا حصہ سیدھے ہاتھ کی ڈاڑھ پر اوپر یا نیچے ٹکراتے ہوئے آواز کو ہوا سے خارج کیا، ملایا نہیں، ملا دیں گے تو دال بن جائے گا۔ قریب تر لا کے آواز کو ہوا سے خارج کیا، آواز کیا بنی؟ زبان پوری پھیلی ہوئی ہے، خالی کنارہ ہمارا اوپر کی ڈاڑھ یا نیچے کی ڈاڑھ سے ٹکرا رہا ہے۔ اس پر ہم نے اعراب لگا دیے، زبر زیر یا پیش، ذا ذو ذی۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ ذات کے تلفظ میں حافہ لسان کو دخل ہے، اس لیے اسے حافہ لسان کی بنا پر الحرف الحافی کہا۔ حرف حافی کہنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ حافۃ لسان سے ادا ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ احتیاط یہاں پر کرنا ہے کہ ذات کو باریک یا پر دال کی مانند ادا کرنا صحیح نہیں، یعنی غیر المغضوب دوب کہہ دینا صحیح نہیں ہے۔ اگر ذات کو اپنے صحیح مخرج سے تمام صفات ذات کی نگہداشت کے ساتھ ادا کریں تو اس کی آواز وا کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے۔ وا کیا ہے؟ تو زوئے والا زوئے، وا۔ وا کی مثال کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہوگا عموماً ہمارے صوبہ سرحد کے افراد نسوار کھاتے ہیں، اور پھر نسوار جب کھاتے کیا ہیں، نسوار منہ میں رکھتے ہیں، اور جب نسوار تھوکنا ہوتی ہے تو بہت سے افراد کیا کرتے ہیں، زبان کو گول کرتے ہیں، نسوار کی گولی بنا کر زبان کو گول کر کے اس کی نوک سے ہوا کے ساتھ باہر پھینک دیتے ہیں۔ یا ہمارے ہاں چھوارے اور کھجور کھانے والے
زبان کو گول کرتے ہیں، اس کی نوک پر کھجور رکھ کے اور ہوا کے پریشر سے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں۔ زبان کی نوک کا اگر زبان گول کر کے ہم بالکل گول کر کے اور اس کی نوک کو ثنایا علیہ کی جڑ میں ٹکرائیں تو حرف وا 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 والکاظمین الغیظ وا کی ادائیگی یہ ہے، اپنے وقت پر آئے گی۔ حرف وا طا والا وا کہتے ہیں اگر ہم تمام صفات ذات کو اس کی تمام حرف ذات کو اس کی تمام صفتوں کے ساتھ جو بیان کی گئیں دونوں طرف یا ایک طرف اوپر یا نیچے ان صفتوں کے ساتھ انجام دیں تو وہ وا کی مشابہ ہو جائے گی آواز۔ دال کبھی بھی نہیں بنے گی، نہ پر دال نہ باریک دال، نہ تفخیم نہ ترقیق، یہ مثال ابھی آ جائے گی، نہ بھری ہوئی آواز میں نہ باریک آواز میں۔ یہ ضاد تمام صفتوں کے ساتھ انجام دیں تو وا کی شکل بن سکتی ہے، تا ضا والے ضا کی، لیکن دال کی آواز کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ نہیں ثنایا علیہ کی جڑ کے قریب لا کر اگر ملا دیں گے تو دال بن جائے گا۔ جڑ کے قریب لا کر آواز کو ہوا کے ساتھ خارج کریں، وا وا وا، ثنایا علیہ کی جڑ میں لے جائیں، وا طا وا طا وا۔ طا کی مثال آپ کو دے دی تھی املی والی، املی کے کھٹاس کا تصور کریں، یہ اندر ہوا جا رہی ہے، اس کو باہر نکالنا ہے، طا، زبان وہیں پر لگے گی، طا، وہ ابھی آئے گا، حروف نتیہ میں آ جائے گا۔ فرماتے ہیں وا طا وا والا وا کی آواز کے مشابہ ہوگی، لیکن کبھی بھی باریک یا پر دال کی مانند ادا کرنا صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں زبان کی نوک اور کروٹ کے حروف، زبان اپنی نوک اور کروٹ کے کچھ اگلے حصے سمیت ذرا تالو کی جانب مائل ہو کر دائیں یا بائیں یا دونوں طرف، زبان اپنی نوک اور کروٹ کے کچھ اگلے حصے سمیت ذرا تالو کی جانب مائل ہو کر دائیں بائیں یا دونوں طرف ثنیہ رباعیہ ناب اور ضاحکہ چاروں دانتوں کے مسوڑوں سے ٹکرائے، زبان پھیل کر اوپر کی جانب آ جائے، پوری زبان پھیل کر اوپر کی جانب آ جائے تو حرف لام کل کل کوثر انا اعطینا کل شروع میں آ جائیں، بسم اللہ ملا، لام کی آواز پورے ثنایا رباعیہ اور ناب، ثنیہ رباعیہ ناب اور ضاحکہ چاروں دانتوں کے جڑوں پر آ جائے تو حرف لام، ضاحکہ چھوڑ دیں تو حرف نون، لام نون، ذرا سا فرق آ گیا، زبان ہماری ذرا سے سمٹ گئی پیچھے سے، اور ضاحکہ سے ہٹ کر صرف 3 دانتوں پر رہ گئی، کہاں؟ ثنیہ رباعیہ اور ناب پر، حرف نون۔ اور اگر ہم ناب کو بھی چھوڑ دیں تو ثنیہ اور رباعیہ کے مسوڑوں سے ٹکرائے تو حرف را، ٹکرائے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو ملا دیں، ہم بالکل قریب تر لا کر اور پھر آواز کو آواز کے ساتھ خارج کریں، را، لام نون را، لام میں چاروں دانت کون کون سے؟ ثنیہ رباعیہ ناب اور ضاحکہ، نون میں ثنیہ رباعیہ اور ناب، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ اور را کے لیے ثنیہ اور رباعیہ، بہت ذہن چاہیے، بہت ذہن چاہیے۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ علم دین کے لیے تو بالکل پہلے تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، کمر سیدھی رہے گی تو سب کچھ سمجھ میں آئے گا، کمر ٹیڑھی رہے گی تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں لا یدرک العلم براحت الجسم، اگر جسم کہیں بھی آرام سے ہوگا، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، کمر جھکی ہوئی ہوگی، گردن جھکی ہوئی ہوگی تو کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ کمر سیدھی رکھیں، پھیپھڑوں میں ہوا بھری رہے، ذہن روشن رہے گا۔ فرماتے ہیں جسم آرام میں آ جائے تو کوئی سا بھی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ کجاورت سے مولا کائنات کا بتایا ہوا علم آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ طاقت چاہیے۔ اور الحمدللہ میڈیا کو رہبر معظم مدد اللہ علی میری روح اور میری جان ان کے راہ پر چلتی رہے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم اس میڈیا کو
استفادے کے لیے، اچھائی کے لیے استعمال کریں. اور ماشاءاللہ مدرسے نے جو ہے وہ پچھلی کلاس بھی دی ہوئی ہے FB پر. اگر ہم اس کو 2-3 مرتبہ سنیں گے تب کہیں جا کے یہ کچھ سمجھ میں آئے گا. آسان چیز نہیں ہے، لہذا محنت چاہیے. ضاحکہ، رباعیہ، ناب اور ثنیہ کے کناروں سے زبان ٹکراتے ہوئے حرف لام، اگر ہم ضاحکہ کو چھوڑ دیں، خالی ثنیہ، رباعیہ اور ناب کو استعمال کریں تو نون، اور اور صرف ثنیہ اور رباعیہ کو استعمال کریں تو حرف را کی آواز نکلتی ہے. اچھا، اس میں ذہن میں یہ رہے کہ را کا تلفظ پشت زبان کا سرا استعمال کرنے پر ہے، یعنی زبان کی پشت یعنی اوپر کا جو حصہ ہے اس کا سرا استعمال کرنے پر را، سرا آ گیا، را اس طریقے سے ادا ہوگا. چونکہ یہ تینوں حروف زبان کے کناروں سے، جس کو ہم نے کیا کہا، ذولقیہ یا ذلق، ذولقیہ سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ان تینوں حروف کو نام دیا حروف الذولقیہ، الحروف الذولقیہ. فرماتے ہیں کہ کنارے زبان کو عربی میں طرف اللسان بھی کہتے ہیں. لسان کا طرف، کنارہ، طرف اللسان بھی کہلاتا ہے زبان کا کنارہ. لہٰذا ان حروف کا ایک نام اور بھی رکھا ہے بعض قاریوں نے، کہتے ہیں حروف الطرفیہ. یہی تینوں حروف ہیں، طا، را، فا یا گولتا، حروف الطرفیہ. ابھی وائٹ بورڈ پر آ جائے گا، پھر لکھیں. فرماتے ہیں کھردرے تالو کے حرف نو کے زبان اور ثنایا علیہ کی جڑ سے بہت آسان ہے، جس کو ہم نے اپنے وقت کے لحاظ سے سیکھا. حرف طا ادا ہوگا. کیسے ادا ہوگا؟ کہتے ہیں نو کے زبان اور ثنایا علیہ کی جڑ، تا. جب ہم نے تصور کیا تو آواز ہوا اندر گئی اور آواز نکلی. جب تا کو انجام دینا ہے تو زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی جڑ سے قریب تر لے جائیں، بلکہ چپکا کر پھر آواز کو ہوا سے نکالیں تو طا. کہاں استعمال ہوا؟ صراط المستقیم. صراط نہیں کہنا ہے، منہ کو چونچ نہیں بنانا ہے. صراط مستقیم، صراط الذین، طا ہی حتی مطلع الفجر. فرماتے ہیں کہ یہی مخرج نو کے زبان اور ثنایا علیہ کی جڑ کا مخرج، اسی سے تا کی آواز بھی ادا ہوتی ہے. تا جس مقام سے نکل رہا ہے، اسی مقام مخرج سے تا بھی ادا ہو رہا ہے. کہاں استعمال ہوا؟ حرف تا کہاں استعمال ہوا؟ ہی حتی مطلع. تا اور تا دونوں آ گئے ایک ہی آیت میں. فرماتے ہیں کہ یہی مخرج نو کے زبان اور ثنایا علیہ کی جڑ، تا اور تا کے بعد یہیں سے دال بھی ادا ہو رہا ہے. تا دال. دال کہاں استعمال ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی مثال دی ہے، ہدل للمتقین، ہدل للمتقین. یا دعائے کمیل میں ایک جملہ ہے، مددت یدی. دال بھی آ گیا، تا بھی آ گیا. مددت یدی ایک ہی مقام ہے، تا اور دال کا. فرماتے ہیں تا میں آواز بھاری ہے. تا منہ بھر کے ادا کیا جا رہا ہے، یعنی تفخیم کا حرف، تفخیم منہ بھر کے حرف کو ادا کرنا کہتے ہیں تفخیم سے ادا کیا. تفخیم تا، فا، خا یا میم، تفخیم سے ادا کیا. یہ ہے تا منہ بھر کے ادا کیا تفخیم سے. تا کیا ہے؟ ترقیق، رقیق ہے، یعنی بالکل سادہ ہے، بالکل عام ہے، باریک آواز. تا تفخیم سے، تا ترقیق سے. قاف تفخیم سے، کاف ترقیق سے. واضح ہے؟ لفظ تفخیم منہ بھر کے حرف کو ادا کرنا، منہ میں ہوا نہیں بھرنا ہے، یعنی بھاری آواز کے ساتھ. تا صراط ہاں. اور تا کہاں ہے؟ ہی حتی، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حتی. خوب. اور دال میں نہ بھاری ہے آواز، نہ تفخیم سے نہ ترقیق سے، درمیانی آواز ہے. ہدل للمتقین.
فرماتے ہیں ان حروف کے تلفظ میں تالو کے کھردرے حصے، کیا کہا تھا ہم نے، کیا لکھا تھا، نطعن یا نطعن. نطع کا دخل ہے ان حروف کے تلفظ میں تالو کے کھردرے حصے. کھردرے حصے کا نام کیا رکھا ہے شرح نے، کیا رکھا ہے قاری نے، نطعن. نطعن اس نسبت سے انہیں حروف النطعیہ یا نطعیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نون طا عین، نون طا عین، یہ کھردرے تالو کے حروف ہیں، نون طا عین. اس کے بعد ہے مسوڑوں کے حرف. مسوڑے کو عربی میں کیا کہا ہم نے، لساتن، لسا، لسا. نو کے زبان اور ثنایا علیہ کے ان کناروں سے جو مسوڑوں سے ملے ہوئے ہیں. نو کے زبان اور ثنایا علیہ کے ان کناروں سے جو مسوڑوں سے ملے ہوئے ہیں. حرف وا، ذال، سا. بہت آسان ہے. جیسے ہم نے کہا زبان کو ہم گول کر کے اور ثنایا علیہ کی جڑ سے ٹکرائیں. حرف وا مسوڑوں سے ملے ہوئے، ثنایا علیہ جو مسوڑوں سے ملا ہوا، یعنی ثنایا علیہ کی جڑ جس کو کہیں ہم، مسوڑوں کے قریب. حرف وا، وا. والکاظمین الغیظ، جو شخص بھی غصے میں ہو، آپ سے 200 کلومیٹر دور بھی بیٹھا ہو، بہت غصہ ہے اس کو. چھٹے امام حضرت سید الساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم، نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا ایک حصہ، 134 آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ آیت پڑھ کے یرحمک اللہ تصور کر کے بھی دم کر دیں تو شخص بہت بھی غصے میں ہو، اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ واقعہ ہے خود دسترخوان امام چہارم علیہ السلام کا، کہ ان کے خادم، ہمارے مالک جو معصومین کے خادم ہیں، ہمارے مالکوں کے بھی مالک ہیں، کہ وہ دسترخوان پہ کچھ لے کر آئے کھانے کا اور وہ برتن چھلک گیا، امام کے جسم پر کچھ گر گیا. تو امام کا ہم لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں، ہم لوگ معصومین کے ماننے والے ہیں، تو ہم لوگ اپنے دعوے میں ان مقامات پر غلط ثابت ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی بحث میں بغیر قرآن کے بحث کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آیات قرآنی کا حوالہ نہیں دیتے مکمل سمجھ کے، ایسی اپنی طرف سے نہیں. فوراً امام کے ان خادم نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، وہ ہیں جو اپنے غصے کو، غیظ و غضب کو پی جاتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں. تو امام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ آزاد ہو. کہا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو امام نے اور کہا جائے کہ مسکراہٹ کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسی جانب نظر ڈالی، ان کی جانب نظر ڈالی. تو کہا کہ واللہ یحب المحسنین. تو پھر امام نے باقاعدہ کہا کہ میں نے تمہیں راہ خدا آزاد کیا. یعنی یہ بہت ہی ہم لوگوں کے لیے عظیم درس ہے کہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی خادمہ نے امام کو ایک پھول پیش کیا تھا. کہیں اچھا پھول لگا ہوگا ان خادمہ کو جو ہماری مالکہ ہیں. امام کو انہوں نے ایک پھول پیش کیا. امام نے کہا کہ میں نے تمہیں، کنیز تھی امام کی، امام مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں راہ خدا آزاد کیا. لوگوں نے کہا ایک پھول پیش کرنے پر آپ نے آزاد کر دیا. تو امام نے فرمایا کہ جو تمہیں تحفہ دے تمہیں اس سے بہتر اور اچھا تحفہ دینا ہے، خصوصاً والدین کو. یہاں سے جاتے ہوئے بھی، یا مثلاً آج کل کچھ ایام بھی ایسے ہیں شادیوں وغیرہ کے، تو اپنے والدین کو ضرور پیش نظر رکھیں. زندہ ہیں تو کچھ بھی تحفہ ضرور ماں باپ کو دیں، کہ ان کی ایک دعا ہماری نسلوں کی کامیابی کی ضامن ہے. اور اگر کہیں خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ یہ دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے لیے جہنم کے دروازے کھول لیے. ماں باپ کو راضی رکھیں. کہاں چلی گئی بحث ہماری؟ کہا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. بحث ہماری حرف ضا پر. ضا ثنایا علیہ کی جڑ پہ مسوڑے کے قریب ترین زبان کو ہم لے جائیں، نو کے زبان کو، اصل لسان کو، اصل کو لے جا کے آواز کو حرف کے ساتھ خارج کریں تو حرف وا. یہیں سے حرف ذال، ذال میں زبان ذرا سی پھیل رہی ہے. اور سا کا تو بہت ہی آسان حرف سا. اس کی مثال ہی، جس کا بھی کاغذ ہے اس کی اجازت سے، اس کی مثال بہت آسان ہے. اگر ہم کاغذ کا ٹکڑا زبان کے نوک پر رکھیں
اور اس کو لے آئیں سامنے ثناء علیہ کے نیچے، زبان ذرا سی ثناء علیہ کے نیچے، یہاں سے اگر ہم آواز کو خارج کریں تو حرف سا، سا، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، زبان ثناء علیہ کے نیچے ٹکراتے ہوئے آواز کو ہوا سے خارج کریں، بہت آسان ہے، سا۔ اس سے ذرا سا اوپر لے جائیں، ذرا سا اوپر نہیں، یہ زبان کا نچلا حصہ، دانتوں کا نچلا حصہ تھا، اس دانتوں کی جڑ میں لے جائیں، زبان کو گول کر لیں، پھر حرف کو نکالیں تو حرف وا، وا جو ہم نے کہا جائے کہ سرحد کے رہنے والے، جو اب کے پی کے کہلاتا ہے، وہاں کے رہنے والے افراد جو نسوار پھینکتے ہیں گولی بنا کر، یا کھجور کھانے والے گٹھلی کبھی کبھی زبان گول کر کے ہوا سے پھینکتے ہیں، یہیں اسی مقام پہ زبان کو ذرا سا پھیلائیں اسی ثناء علیہ پر تو حرف ذال، وا، ذال، سا۔ اگر ہم زبان کو اسی کاغذ کے ذریعے سے، یعنی جو ہم نے مثال دی سمجھنے کے لیے، زبان پہ کاغذ رکھ کے اور دانتوں کے نیچے لے آئیں حرف سا، اس سا کو ذرا سا موٹا کر دیں تو یہی ذال بن جائے گا، سا، ذال۔ بہت سے افراد ہیں جو ثناء علیہ کی جڑ سے حرف ذال آسانی سے ادا کرتے ہیں، بہت سے افراد ہیں جو زبان کے ثناء علیہ کے نیچے سے زبان کو لا کر پھر حرف ذال آسانی سے ادا کرتے ہیں۔ کہاں ہے مثال حرف ذال کی؟ الذی علم، ہاں بالقلم، نہیں غلط ہو گیا نا، اذا جاء نصر اللہ، اذا، ٹھیک ہے۔ سا، یہ حروف کیا ہیں؟ حروف لسویہ، چونکہ وا، ذال اور سا میں زبان ثناء علیہ کی جڑ میں لستن کے پاس، لسہ کے پاس پہنچ رہی ہے، اس مناسبت سے ان حروف کو الحروف اللسویہ یعنی مسحوڑی کے حروف کہا۔ یہاں تک کی بحث ہمارے سامنے آ گئی۔ ہمارے پاس اس وقت کچھ حروف اور آ گئے ہیں۔ حروف حافی کے بعد حروف ذولقیہ، لام نون را، حروف نطعیہ، تا، دال، طا، حروف لسویہ، سا، ذال اور وا۔ کچھ حروف ہمارے پاس سا، ذال، وا، یہ جو ابھی ہم نے لسویہ جو پڑھے ہیں، وا تو زوئے والا زوئے، مثال بھی دی آیت قرآنی سے والکاظمین کی، ذال میں الذین اذا جاء، اور سا انا اعطیناک الکوثر۔ انشاءاللہ یہ بحث ابھی ہمارے سامنے مکمل ہو جائے گی۔ دانتوں کی بحث ہمارے پاس تمام ہو چکی ہے، اور اس کے بعد آئے گی حروف ہجائیہ کی بحث۔ حروف ہجا میں ہمیں معلوم ہے کہ البتہ یہ چھوٹے بچے ہوتے تو ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن آپ لوگوں کو بھی حاصل کر لینا چاہیے حروف ہجا کی ترتیب، مرکب حروف اور ترتیب ابجدی۔ مرکب حروف میں ہم کچھ مثال دے دیں گے۔ مرکب حروف میں حروف کو جب ملا کر لکھتے ہیں تو کچھ حروف پورے لکھے جاتے ہیں، کچھ حروف آدھے لکھے جاتے ہیں، وہ مثال ہمارے سامنے آ جائے گی۔ مرکب حروف میں کچھ حروف ہیں جو پورے لکھے جاتے ہیں، مثلا مرکب حروف میں ہمیشہ واو پورا لکھا جائے گا، الف پورا لکھا جائے گا، صحیح ہے۔ میم، حمزہ، شین، سین، یہ کچھ حروف وہ ہیں کہ جو آدھے لکھے جائیں گے۔ کہاں پر؟ مرکب حروف میں۔ جب ہم مرکب حروف لکھیں گے تو پھر ان کو آدھے لکھیں گے، پورا نہیں لکھیں گے۔ یہ بہرحال معلوم ہو جانا چاہیے، یہ بحث بھی ضروری ہے۔ حروف مقطعات میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ حروف مقطعات قرآن مجید کے کچھ سوروں کے آغاز میں ایک ایک مفرد حرف ہے، کچھ سوروں کے آغاز میں دو دو مفرد حروف ہیں، کچھ سوروں کے آغاز میں چار چار، پانچ پانچ، حتیٰ 6 حروف بھی مرکب ہیں جن کو الگ الگ کر کے بھی لکھا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا سورہ مبارکہ بقرہ میں کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں، جس میں سے ایک پورا لکھا گیا اور دوسرا آدھا لکھا گیا۔ کیا تھا؟ الف، لام۔ لام کو ہم نے پورے کو نہیں لکھا، جب میم سے ملا دیا تو یہ آدھا لکھ کر میم سے ملا دیا، یہ ہے مرکب حروف۔ کچھ حروف ہم نے دیکھا کہ 4 حروف ہیں، مثلا الف، لام، میم، را۔ لام اور میم آدھے آدھے لکھے گئے، را پورا لکھا گیا، الف پورا لکھا گیا۔
درست ہے. کچھ حروف ہیں کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل 3-4 حروف آدھے آدھے لکھے گئے. کہاں؟ سورہ مبارکہ مریم کے حروف مقطعات کیا ہیں؟ یہ 4 حروف آدھے آدھے لکھے گئے، ورنہ کاف پورا لکھا جائے، پھر ہا الف کے ساتھ پورا لکھا جائے، پھر یا الف کے ساتھ لکھا جائے، پھر عین پورا لکھا جائے، پھر کہیں جا کر تو کہتے ہیں کہ یہ شروع میں 4 حروف جو ہیں یہ آدھے آدھے لکھے گئے، اور یہ حروف مقطعات ہیں. بہت سے افراد قرآن کریم میں غلطی کرتے ہیں، الف لام میم را کو پتہ نہیں المر پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، طا سین میم کو تسم پڑھتے ہیں، عین سین قاف کو عسق پڑھتے ہیں. غلط ہے. حروف مقطعات قطع یعنی الگ الگ کر کے پڑھا جائے. اپنی بحث میں آ جائے گا انشاءاللہ العزیز. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. آج کی بحث میں ہماری انتہا ہوئی. ہاں، حدیث نفس کی نماز سب کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، سب کی نیابت میں پڑھی جا سکتی ہے، بچوں اور بوڑھوں سب کے لیے. اور سورہ حمد کی تلاوت ہم ابھی انشاءاللہ انتہا پر کر لیں گے. ہماری بحث کی انتہا تھی اوتار الصوت میں، اعضائے صوت میں. ہم نے اس کو انتہا تک پڑھ لیا ہے. اور اس کے بعد دانتوں کے عربی نام. دانتوں کے عربی نام ہمیں معلوم ہو گئے. آخری بحث تھی ہماری حروف لحاظ کی. آج ہم نے صرف دہرا دیا اس کو. ہاں، دانتوں کے عربی نام میں انیاب کے بعد ہماری بحث تمام ہوئی تھی کہاں پہ؟ زواحق پر. ہم زواحق سے آگے چلیں گے اور بقیہ دانتوں کو دہرا دیں گے. فرماتے ہیں دانتوں کے عربی نام زواحق. واد واو الف ہا کاف. یہ پہلے آ چکا ہے نہیں؟ زواحق تک جا چکے ہیں ہم 4. یہ ہم نے جو تھیوریکلی اس کو دہرایا تھا، وائٹ بورڈ پر تو نہیں آئے تھے نام؟ وائٹ بورڈ پر نہیں آیا نا؟ ہاں، زواحق 4 دانت ہیں. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں بالائی جبڑے کے دائیں اور بائیں طرف. بالائی جبڑے کے دائیں اور بائیں طرف کتنے دانت؟ بالائی جبڑے کے دائیں ناب، انیاب سے چلیں گے نا، اور بائیں ناب انیاب کے برابر میں. یہ چیز ہم نے چھوڑی دی. دائیں طرف اور بائیں طرف ایک دانت کو، یعنی کل کتنے دانت ہوں گے؟ یہ 4. دائیں انیاب کے دائیں طرف اور بائیں انیاب کے بائیں طرف، بائیں ناب کے بائیں طرف اور دائیں ناب کے دائیں طرف، اوپر بھی اور نیچے بھی ایک دانت. اس کو ضاحکہ کہتے ہیں. واضح ہے؟ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالائی ضاحکہ، زاد الف ہا کاف اور گولتا. ضاحکہ یعنی انیاب کے دائیں بائیں اوپر اور نیچے کے کل 4 دانت زواحق کہلاتے ہیں. یہاں مختصر عبارت دی ہے. عربی میں ہنسی کو، ہنسی سے مراد مسکان، مسکراہٹ کو
واد ہا کاف وہ کہتے ہیں، واد ہا کاف وہ کہتے ہیں، اس مناسبت سے چونکہ یہ دانت مسکراہٹ میں نظر آتے ہیں، انہیں ضواحک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالائی جبڑے کے دائیں ناب اور بائیں ناب کے دائیں اور بائیں طرف ایک ایک دانت کو ضاحکہ کہتے ہیں، یعنی انیاب کے دائیں بائیں اوپر اور نیچے کے کل 4 دانت ضواحک کہلاتے ہیں۔ عربی میں ہنسی یعنی مسکان کو ضحک کہتے ہیں، اس مناسبت سے چونکہ یہ دانت مسکراہٹ میں نظر آتے ہیں انہیں ضواحک کہتے ہیں۔ معذرت، ٹھیک ہے، لکھ لی عبارت؟ املا کی کلاسز دینا چاہیے ہمیں بہت ساری، ہو گئی؟ تواہین ہمارے پاس ذہنوں میں واضح ہو چکا ہے۔ تواہین کی نسبت کیا ہے، تواہین کیوں کہتے ہیں؟ مختصر عبارت، بلکہ یہ آپ لوگوں کو لکھوانا چاہیے، یوں ہی وائٹ بورڈ پہ نہ لکھوں۔ دونوں طرف کے بابا، یعنی انیاب میں اوپر کے دونوں انیاب کے برابر برابر والے، نیچے کے دونوں انیاب کے برابر برابر والے، یہ 4 دانت ضواحک کہلاتے ہیں۔ لکھ لیا؟ سر آپ صرف رائٹنگ ڈال دیں اور باقی عربی کا جو ورڈ ہو وہ آپ لکھ دیجیے، باقی ہم لوگ سے اس میں کچھ سمجھ پائیں گے، کچھ نہیں سمجھ پائیں گے۔ دیکھیں یہاں پر اختلاف امتی رحمت ہو گئی۔ دیکھیے یہ جو کلاس اس وقت چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت مطالعہ کیا، یہ میرا 22واں دورہ ہے تجوید کا، اس کے علاوہ کچھ دورے میں دے چکا ہوں۔ یہ سب سے آسان یہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ کتابی شکل میں ابھی تک نہیں لا سکے، ورنہ جب ہم تجوید کے میدان میں جاتے ہیں تو خود میں جو پڑھ رہا ہوں اس کو مسلسل طالب علم کی حیثیت سے اکثر میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ تجوید کہاں سے کہاں لے گئی ہمیں، ان اصطلاحات میں ہم اکثر و بیشتر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب بھی 22 دورے کرنے کے بعد، اور یہاں اس مدرسے میں بھی سن 2000 سے 2012 تک میں دورے کر چکا ہوں کافی، سب سے آسان یہ ہے۔ بکس ہیں، اس کی بکس ہیں، کئی ایک بکس ہیں، میں کچھ کے نام دے دوں گا آپ کو۔ خوب، یہ نہیں ملے گا کہیں بھی، اس کے لیے ہم نے بہت کوشش کی ہے، لیکن ہاں کاپی آپ کو مل سکتی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، اس کی کاپی مل جائے گی۔ خوب، ہمارے پاس ہے تواہین، وقت گزر گیا کیا؟ تواہین ہمارے پاس جب ہم ان کو دیکھیں تو لا حول ولا قوة الا باللہ، 6 بج گئے ہیں، ابھی کہاں بجے بیٹا؟ 2 منٹ رہ گئے ہیں بیچ کی باتوں میں۔ تواہین کی بحث آخری آج کی سمجھ لیں۔ تواہین میں فرماتے ہیں بالائی جبڑے میں دائیں ضاحکہ، بالائی اور زیریں جبڑے میں ضواحک کے
اطراف تین تین دانت جو غذا کو پیسنے کے کام آتے ہیں. انہیں تواہن، اس کی مفرد ہے طاحنہ، طاحا نون گولتا، طاحنہ، انہیں تواہن کہتے ہیں. عربی میں طاحنہ مفرد اس کا، پیسنے کو طحن کہتے ہیں، اس لیے چکی کو بھی طحن کہتے ہیں. طحن، طاح نون دو پیش. اس نسبت سے یہ 12 دانت تواہن یہ 12 دانت تواہن کہلاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. یاد رہے سورہ مبارکہ حمد میں 7 مقام ہیں جن کو بہت احتیاط سے پڑھنا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں